میں اپنا فرض سمجھتی تھی۔ میرے ہمسایوں میں سے ایک گھرانے میں قریش کا معزز خاندان آباد تھا۔ یہ عبداللہ کے گھر والے تھے۔ وہ صاف کر ڈالتی۔ جب اندر سے لے کر باہر آتی تو تمام کی تمام گلی بھی صاف کر دیتی۔ کچرا جمع کرتی اور جلا دیتی تاکہ دوبارہ نہ پھیلے۔ کے متعلق عجیب خبر سننے کو ملی۔ 2 دکانداروں کی باتوں میں مجھے عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام سنائی دیا۔ میں رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ خدا تو صرف ایک ہے اور کعبہ میں رکھے تمام بت ہمارے خدا نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ کعبے سے بتوں کو نکالو اور ایک خدا کی پیروی کرو۔ ایک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، مگر غم و غصے سے میرا وجود کانپنے لگا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل سے عزت کرتی تھی۔ اب میں ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ اب میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ جو کچرا میں روزانہ جلا دیتی تھی ڈال دیتی۔ انتقام کی خوشی سے میرے قہقہے چھوٹ جاتے تھے۔ اب روز کا یہ معمول بن گیا۔ یہ ظلم کرنا میرا مشغلہ بن گیا۔ سوچتی تھی صفائی کر سکی اور نہ کھانا پکایا۔ ہائے میرا اکیلا پن، کوئی پانی پلانے والا بھی تو نہ تھا۔ بس سارا دن لیٹی رہی کیونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ میرے لیے تو میرے خدا ہی بہت ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن شروع ہو گیا، مگر طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔ دوپہر کا کہا مجھے السلام علیکم کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں کر کے رہ گئی۔ اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی مگر آنکھیں نہ کھول سکی۔ درد اور کمزوری اس قدر گیا۔ اچانک مجھے کچھ پکانے کی خوشبو آنے لگی اور ساتھ ساتھ جھاڑو کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کوئی نیک انسان ہے۔ انسان سے ہٹ چکا تھا۔ یکدم مجھے اپنے کچرے کی ٹوکری نظر آئی۔ اس میں کچرا بھرا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور سوچا کہ یہ یقیناً پاس آیا اور برابر رکھی ہوئی میز پر کھانا اور پانی رکھتے ہوئے جانے کی اجازت لے کر مڑا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ، میں نے سوچا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اجنبی جسے اپنے کے لیے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا میں آپ کے متعلق کچھ فکر مند تھا۔ جب کل سارا دن کئی بار آپ کی کھڑکی کے نیچے سے گزری، مجھے یہی محسوس ہوا کہ شاید آپ بیمار ہیں، اسی لیے خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ آپ کی طبیعت کی زیادہ خرابی کی وجہ سے سوچا کہ کچھ مدد کر جاؤں۔ خیریت دریافت کرتا دعائیں دیتا چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ وہ تھا، وہ محمد بن عبداللہ ایس تھی، مگر میری تکلیف سے تو یہ فکر مند ہو گیا۔ میری مدد کو اور کوئی نہ آیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میں اللہ، تو یہ اللہ ہی اس کا خدا ہے، وہ جو کسی انسان کو اتنا نیک اور دوسروں کے لیے اتنا مہربان بنا دے۔ وہ خود اس دن کے بعد مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے مجھے اللہ کی عبادت بان انسانوں کا بنانے والا سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ، میں نے سوچا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اجنبی جسے گیا۔ اچانک مجھے کچھ پکانے کی خوشبو آنے لگی اور ساتھ ساتھ جھاڑو کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کوئی نیک انسان ہے۔ انسان ایک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، مگر غم و غصے سے میرا وجود کانپنے لگا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چکا تھا۔ یکدم مجھے اپنے کچرے کی ٹوکری نظر آئی۔ اس میں کچرا بھرا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور سوچا کہ یہ یقیناً کے متعلق عجیب خبر سننے کو ملی۔ 2 دکانداروں کی باتوں میں مجھے عبداللہ کے بیٹے محمد کا نام سنائی دیا۔ میں رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ شاید آپ بیمار ہیں، اسی لیے خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ آپ کی طبیعت کی زیادہ خرابی کی وجہ سے سوچا کہ کچھ مدد کر جاؤں۔ اللہ، تو یہ اللہ ہی اس کا خدا ہے، وہ جو کسی انسان کو اتنا نیک اور دوسروں کے لیے اتنا مہربان بنا دے۔ وہ خود کس پاس آیا اور برابر رکھی ہوئی میز پر کھانا اور پانی رکھتے ہوئے جانے کی اجازت لے کر مڑا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرے لیے تو میرے خدا ہی بہت ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن شروع ہو گیا، مگر طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی۔
دوپہر کا کچھ دن کے بعد مکمل طور پر بدل گئی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔